لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، ان الساعة لا تقوم حتى تكون 10 آیات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونزول عيسى وفتح ياجوج وماجوج ونار تخرج من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا۔ فرمایا جب تک 10 نشانیاں نہیں ہوں گی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دھواں، دجال ایک خاص جانور، مغرب سے سورج کا نکلنا اور زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات، ایک دھنسنا مشرق میں ہوگا، ایک دھنسنا مغرب میں ہوگا، ایک دھنسنا جزیرہ عرب میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنا، یاجوج ماجوج کا کھل جانا، اور ایک آگ جو یمن کے عدن کی گہرائی سے نکلے گی، لوگوں کو میدان حشر کی طرف چلائے گی، جہاں وہ لوگ رات گزاریں گے وہاں آگ بھی رات گزارے گی، جہاں وہ دوپہر کا آرام کریں گے وہاں وہ ان کے ساتھ دوپہر کا آرام کرے گی۔ اس حدیث پاک میں قیامت کے بالکل قریب، یعنی پہلے سور پھونکے جانے کے بالکل قریب کی 10 نشانیاں بیان ہوئیں۔ جب یہ 10 نشانیاں ہو جائیں گی تو ان کے بعد بس قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا۔ وہ 10 نشانیاں یہ ہیں: ایک دھواں نکلے گا جو مشرق و مغرب کو بھر دے گا۔ مشرق و مغرب دھواں، اللہ کو علم ہے کہ یہ کیسا دھواں ہوگا۔ دجال نکلے گا، دجال یہ ایک آنکھ ہوگی اس کی، دوسری آنکھ اس کی ملی ہوئی ہوگی، دوسری آنکھ ہوگی لیکن ملی ہوئی ہوگی، یعنی بند ہوگی، اور یہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ نہیں جا سکے گا کیونکہ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور مسجدوں میں نہیں گھسے گا، اس لیے جو مسجدوں میں ہوں گے وہ اس سے بچ جائیں گے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ہوں گے اور کامل ایمان والے وہ ان سے بچ جائیں گے، دجال سے بچ جائیں گے۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، صحیح سمجھ والا مسلمان اس کو پڑھ لے گا، پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ، لیکن پھر بھی کئی لوگ اس کو اپنا خدا مان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ 70,000 یہودی اس کے فوجی ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی منافق عورتیں اور منافق مرد وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جیسے آج پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ایسے دجال کے پیچھے بھاگیں گے، کیونکہ وہ پھونک دے گا، پھونک۔ دجال کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، وہ دکھائے گا کچھ اور حقیقت کچھ اور ہوگی، اور لوگ دھوکے میں پڑیں گے۔ تیسری، ایک جانور نکلے گا جو مسلمان کو بھی چہرے سے پہچانے گا اور کافر کو بھی چہرے سے پہچان لے گا، اور یہ باتیں کرے گا لوگوں سے، اور مسلمان کے ماتھے پر بھی خاص نشان لگا دے گا اور کافر کے ماتھے پر بھی کوئی خاص نشان لگا دے گا۔ اس نشان سے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ قرآن شریف میں اس جانور کا ذکر ہے کہ یہ جانور نکلے گا۔ حَتَّى إِذَا أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، یہ جانور ایسے باتیں کرے گا جیسے بندے باتیں کرتے ہیں، یہ خاص قسم کا ہوگا، اسے کوئی مارے گا نہیں، مار نہیں سکے گا۔ اور اس کے بعد
سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں غروب ہوتا ہے، ادھر سے غروب ہونے کے بعد دوبارہ نکل آئے گا، آج تک آئے گا دوبارہ، اور پھر دوبارہ اپنی روٹین کے مطابق پھر چلے گا۔ یہ جب مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے، اب کوئی کافر مسلمان ہوگا اس کا مسلمان ہونا قبول نہیں ہوگا، کوئی گناہوں کا عادی گناہوں سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور 3 واقعات ہوں گے زمین میں دھنسنے کے، کہ لوگ دھنس جائیں گے زمین میں، خسف بالمشرق، ایک مشرق میں دھنسنا ہوگا، ہم لوگ مشرق میں ہیں، یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہم مشرق میں ہیں، خسف بالمغرب، اور ایک قصہ زمین میں دھنسنے کا مغرب میں ہوگا، جیسے یہ امریکہ وغیرہ لوگ ہیں، یورپ بولتے ہیں، یہ دوسرے ممالک غیر مسلموں کے ملک، اور ایک دھنسنا جزیرہ عرب میں ہوگا، یعنی عرب کی سرزمین کے کسی حصے میں، لکھا ہے یا مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں یا یمامہ میں یا یمن میں، تو یہ عرب کے علاقے ہیں، ان میں سے کسی میں یہ قصہ ہوگا، زمین میں لوگ دھنس جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر ہیں، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتاریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتارنا یہ مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے ہونا ہے، اور وہ یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوائیں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، اپنی شریعت نہیں نافذ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کریں گے، اور لوگوں میں محبت ہوگی، برکتیں زمین کی نکلیں گی، سب کے سب مالدار لوگ ہوں گے، غریب کوئی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے اور زکوٰۃ لینے کا مستحق کوئی نہیں ہوگا، ایسا برکتوں کا دور آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنا۔ پاکستان میں کئی لوگ ہیں جو دجال کے آنے کے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر واپس آنے کے، بلکہ ان کی زندہ ہونے کے ہی، آسمان پر ہونے کے ہی قائل نہیں ہیں، یہ لوگ انکار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا ایمان ہی ختم ہو جائے، ایسی باتوں کا انکار کر کے مسلمانوں کا ایمان ختم ہو، شک میں پڑ جائیں، پھر قیامت کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائیں گے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر ہونے کے وقت میں یاجوج ماجوج کی دیوار کھل جائے گی، اور یاجوج ماجوج یہ ایک قوم ہے، انسان ہے، لیکن درندے قسم کے، وحشی جنگلی قسم کے لوگ ہیں، یہ پہاڑوں میں ہیں، علماء کہتے ہیں کوہ قاف ایک جگہ ہے، شاید یہ وہاں ہیں، تو یہ وہاں بند ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر یہ کھل جائیں گے تو ساری زمین میں پھیل جائیں گے، اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے وہ پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمان پہاڑ پر چڑھ جائیں گے تاکہ اپنی جان بچائیں، اور یہ ان کے سامنے جو بھی آئے گا اس سے ماریں گے، حتیٰ کہ ان کے سامنے زمین پہ چلنے والا کوئی انسان نہیں رہے گا، تو یہ کہیں گے کہ جی اب زمین والے ہم نے ختم کر دیے، چلو اب آسمان والے ختم کریں، تو یہ اوپر کی طرف تیر ماریں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کی تیروں کو خون سے آلودہ کر کے زمین کی طرف پھینکو، تاکہ ان کو غرور ہو جائے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یاجوج ماجوج انسان ہیں، لیکن درندہ صفت انسان۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک آگ نکلے گی یمن کے شہر عدن سے، اور وہ آگ لوگوں کے پیچھے چلے گی، لوگ آگے بھاگیں گے، بھاگتے رہیں گے، آگ بھی چلتی رہے گی، حتیٰ کہ رات کا وقت آئے گا تو آگ رک جائے گی، بندے بھی رک جائیں گے، سکون کریں گے، پھر جب صبح ہوگی پھر آگ چلے گی، یہ بھی چلیں گے، اور دوپہر ہوگا
تو آگ رک جائے گی، یہ بھی رک جائیں گے، آرام کریں گے۔ پھر دوپہر کے بعد مثال ظہر ہوئی تو پھر آگ بھی چلے گی، یہ بھی چلیں گے، حتیٰ کہ میدان حشر میں لوگوں کو جمع کر لے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔